رب میرے غوث کی بات کو ٹالتا اونچا بولو نہیں ہے۔ اب پھر آؤ، جب میرے غوث کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ توبہ جاتا ہوگا، غوث پاک کہتے ہوں گے یا اللہ انہیں بخش دے، تو پھر 11ویں کا فائدہ اب تجھے پتا چلا ہے۔ ہم توبہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کرتے ہیں اور وہ بخشش کا تحفہ ہمیں دیتے ہیں۔ وہ بخشش کا تحفہ بولو بولو ہمیں دیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ جو اصال ثواب کی محفل ہوتی ہے اس کا نام 11ویں کیوں پڑا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ 11ویں کیوں مشہور ہو گئی؟ ہم کسی اور کے لیے کریں تو عرس ہوتا ہے، کسی اور ولی کے لیے کریں کوئی اصال ثواب کہتا ہے، لیکن غوث پاک کے اصال ثواب کی جو محفل ہو اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ اور یہ میرے غوث پاک کی 11ویں اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہوئی، غالباً پوری دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن کہیں نہ کہیں میرے غوث کی 11ویں نہ ہوتی ہو۔ اب اس 11ویں کو 11ویں کیوں کیا؟ کیسے 11ویں؟ اس بارے میں خزینۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 471، سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 77 اور سیرت غوث اعظم مولانا برخودار صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے نبراس کا حاشیہ لکھا ہے اور جن کی تعریفیں پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کرتے رہے ہیں، وہ برخودار صاحب اپنی کتاب سیرت غوث اعظم میں لکھتے ہیں کہ اصل میں غوث پاک ہر 11 تاریخ کو میرے نبی کا، میرے سرکار کا میلاد یا حضور کے نام کی نیاز کیا کرتے تھے۔ حضور کے نام کی نیاز کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ، اس کو محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ کے اندر لکھا ہے یہی، لیکن ایک اور بات جس کو انفاذ العارفین میں لکھا گیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک 11 ربیع الثانی کو، کیونکہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک جس طرح ہم 40واں کرتے ہیں نا 40 دن کے بعد، تو غوث پاک نے 40 کی نسبت سے 11 ربیع الثانی کو یہ سرکار روانہ علیہ السلام کے نام کی نیاز پکا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب یہ 11ویں ہر مہینے ہوا کرتی تھی اور بالخصوص ربیع الثانی کی 11 کو باقاعدہ اور پورے اہتمام کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اب اس 11 کو رب نے اتنا تمام بخشا ہے، اس نے اتفاق ہے غوث پاک کا وصال بھی 11 ربیع الثانی کو ہوا ہے۔ غوث پاک کا وصال بھی 11 ربیع الثانی کو ہوا ہے، یعنی مہینے کی 11 تاریخ کو۔ اب آپ کے جو متبعین تھے انہوں نے اسی طریقوں کو جاری رکھتے ہوئے 11 تاریخ کو یہ محفل کرنی شروع کی، جو اصل میں پہلے محفل میلاد تھی۔ بولو پہلے محفل میلاد تھی اور غوث پاک کرتے ہیں، پھر غوث پاک کا وصال بھی 11 ربیع الثانی کو ہوا۔ انہیں کی اتباع میں غوث پاک کے اصال ثواب کی محفل 11 ربیع الثانی کو کی جاتی تھی۔ اس 11ویں کی وجہ سے یہی محفل 11ویں کی مشہور ہو گئی۔ اب اگلا جملہ سننا، میں حضور قبلہ والد گرامی سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جی سارے ثواب کی محفل ہے، 11ویں کیوں کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ حمد نواز صاحب 11ویں کیوں کہتے ہو؟ عرس کہہ لو۔ میں نے کہا دیکھو نماز کے بعد آپ سارے پڑھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہو کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کو کیا کہتے ہو؟ کیڑی تسبیح؟ تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ فاطمی، بولو تسبیح نہیں میں یاد صاحب تسبیح فاطمی۔ وہ تسبیح فاطمی کیوں آندے ہو؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اور بندے کو سمجھ نہیں آتی لیکن جنہوں سمجھ آئی ہے انہوں بڑا لطف آنا ہے۔ تسبیح فاطمی کیوں آندے ہو؟ میری فاطمہ زہرا دا نام تے کوئی نہیں نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ
سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے ہوا ہے، اور تصویر تو رب کی بولی جاتی ہے لیکن وجہ سیدہ فاطمہ بنی ہے تو اس کو تصویر فاطمی کہتے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک کا انسان ثواب کی محفل ہے، 11 تاریخ کو ہوتی ہے، 11 مشہور ہو گئی ہے۔ اب ذرا سننا، پھر لوگ اور دیکھو جی تم اشارے ثواب کرتے ہو غوث پاک کو، میں نے کہا ہاں، کہتے ہیں نہیں یار اشارے ثواب تو گناہگاروں کو کیا جاتا ہے، غوث پاک تو بخشے ہوئے ہیں، انہیں تمہارے اشارے ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہتے ہو ہم انہیں اشارے ثواب کرتے ہیں، یہ تو گناہگاروں کو کرنا چاہیے، غوث پاک تو بخشے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، گناہگاروں کو اشارے ثواب اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ بخشے جائیں، اور نیکوکاروں کو تحفہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کے درجات مزید بلند ہو جائیں، اور جب درجہ بلند ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر ہمیں دعا دیتے ہیں تو ہماری بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا، کیونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے، میں نے جلدی آپ سے اجازت لینی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 11ویں کون کون کرتا رہا ہے، 11ویں کون کون کرتا رہا ہے۔ پہلی بات، اس 11ویں کی برکت جو ہم گناہگاروں کو اشارے ثواب کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بخشے جاتے ہیں، اور جو یہ بزرگوں کی نیاز ہوتی ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی عزیزی کے اندر صفحہ نمبر 71 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بزرگوں کی نیاز ہوتی ہے نا، اس میں دودھ، چاول، سیویاں جو کچھ پکایا جائے اور پکا کر دعا کی جائے تو یہ جائز اور مستحب ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ امامین یعنی امام حسن و امام حسین کی جو نیاز پکائی جاتی ہے، پھر اس پہ اول آخر درود شریف پڑھ کے تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ نیاز اور بھی متبرک ہو جاتی ہے، اس نیاز میں برکت آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا جو نیاز بزرگوں کی پکائی جائے اس نیاز میں برکت ہوتی ہے، کھانے والوں کو برکت ملا کرتی ہے، کھانے والوں کو برکت ملا کرتی ہے۔ اب اس 11ویں کا اتنا ہو گیا، غوث پاک خود کرتے تھے، پھر آپ کے مرید کرتے آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت من السنت کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ کی اولاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں اب بھی جو سادات غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں وہ مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی 11ویں کرتے چلے جائیں۔ آپ ایک حوالہ کر رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلمات طیبات، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، سبحان اللہ، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، اور یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ نقشبندی بزرگ ہیں، سبحان اللہ، یہ کون ہے جی؟ نقشبندی بزرگ ہیں، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ آج تفسیر مدری کا حوالہ ہر کوئی دیتا ہے نا، سبحان اللہ، تفسیر مدری کا حوالہ ہر کوئی دیتا ہے۔ یہ تفسیر مدری لکھی کس نے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے آپ کو مدہری کہلاتے تھے، سبحان اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدہری، اور انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر مدہری۔ تفسیر مدہری انہوں نے اس کا نام اپنے پیر مرزا مدر جانے